پڑھو، آپ تحقیق کرو قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی. اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا. یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف. لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اب سنو اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے. اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا. ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی. وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا. اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے. ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے. ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے. ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں. ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں, ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا, وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں. اب بچیں گے 2/3 2/3. اب اس میں کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے, شہید ہو جائیں گے, قتل ہو جائیں گے. 1/3 بھاگ جائے 1/3 قتل ہو جائے. کیسی آزمائش کا دن ہوگا, کیسے امتحان کا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے, افضل شہید ہوں گے. اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اخیر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا. یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے. وقت ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمۃ الکبریٰ. اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے, فتح قسطنطنیہ ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا. دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں. اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا, ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا, اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول قسم قسم کی مٹھائیاں نعمتیں ہوں گی. حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا, وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا, اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس, اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے. وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے, میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں, میں عبادت کے لائق ہوں, تم مجھے سجدہ کرو عبادت کرو. میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں, پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں, چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں, پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے وہ لوگ, کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا, زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا, مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یہ بڑی بڑی چیزیں. تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں, تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے, کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے. ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی, بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے, اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا.
اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہوگا. لیکن جو مخلص مومن ہے, جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے, وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مس نہیں ہوگا, یہاں تک کہ اسے وہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا. عزیزان اکرامی, یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا, یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا, ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا, ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا. 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا لیکن فتنہ مچائے گا. بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا. بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا, لوگوں کو بہکائے گا, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے. لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے, وہاں اسے قتل کریں گے. اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے, قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی, سب میں ڈر ہی لگا. لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا. جو اللہ کا وعدہ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ, اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا. وہ غلبہ اس وقت آئے گا, اور وہ کس کے ہاتھ سے ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھ سے ہوگا. امام مہدی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری اولاد میں ایک اخیر زمانے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا. حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا. وہ سادات میں سے ہوں گے, اہل بیت میں سے ہوں گے, اور مدینہ طیبہ میں ان کی پرورش ہوگی, اور وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے, اور رمضان کا مہینہ ہوگا. اس وقت ایک فوج آئے گی حبشہ کی طرف سے یا افریقہ کی طرف سے, جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گی, اور اس وقت مسلمان گھبرائے ہوئے ہوں گے. سارے طواف کعبہ میں رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہوگا, سب ڈر کر کے اس فوج سے سہم چکے ہوں گے. امام مہدی اٹھیں گے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے, اللہ زمین کو پھاڑ دے گا, وہ پوری فوج دھس جائے گی. اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا امام مہدی کے ذریعے. تب وہاں پر موجود سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں. اس سے پہلے کوئی بھی جھوٹا مہدی آئے تو اسے پکڑ کر کے باہر لے جانا, اس لیے کہ امام مہدی گلی کوچے نکڑ پر نہیں آئیں گے, خانہ کعبہ کے پاس, اور وہ بھی جب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوگی تب وہ ظاہر ہوں گے, اور اس کے بعد سارے لوگ انہیں پہچانیں گے. لیکن اس کے بعد ان کو بھی کچھ لوگ قتل کرنے کی کوشش کریں گے. امام مہدی اپنی فوج کو لے کر ملک شام چلے آئیں گے. دمشق میں آپ امامت فرما رہے ہوں گے, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے. بنی اسرائیل کے نبی امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے ساتھ پھر جو غلبہ اسلام ہوگا, امام مہدی ایک ایسا دور لے آئیں گے. میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو کہ امن ایسا ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چل رہی ہوگی اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ, لیکن ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. کوئی بھی دنیا میں دودھ میں پانی نہیں ملائے گا, اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا, امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے, پرچم اسلام لہرائے گا. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے. یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے, ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی, سارے باطل پیر مر جائیں گے, صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا, وہ حق جماعت کا ہوگا, وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا. اور ان کی علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں, 2-3 باتیں بتاتا ہوں, 10 منٹ کا ہے. امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کی علامات میں فرمایا گیا, رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ, سورج گرہن ہو چکا ہوگا. ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے, سورج کو بھی گرہن لگے, اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں. بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے. خراسان کہاں ہے؟ یہ افغانستان, ایران اور رشیا کا کچھ حصہ, اس کو خراسان کہا جاتا تھا. کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے, اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا. یہ بھی خوشخبری ہے. یہ 40 سال کا امن و امان کا زمانہ گزرے گا, اور اس کے بعد
امام مہدی کی وفات ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ دفن بھی ہوں گے۔ آج بھی میرے آقا کے مزار اقدس کے پاس ایک جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں یہ چند ہو گئی، اس کے بعد اب جو ظاہر ہوگا وہ دابۃ الارض۔ اس سے پہلے روایات میں اختلاف ہے، یاجوج ماجوج بھی آ کر کے چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک جماعت ہے، وہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گی، اور وہ بھی قوم فساد مچائے گی، لیکن اتنا نہیں جتنا دجال مچائے گا۔ ہاں لیکن وہ مارے بھی کیسے جائیں گے؟ ایک کیڑا اللہ ان کی گردنوں پہ چھوڑ دے گا، شاید وہ کورونا ہی گردن میں ہی آتا ہے، تھروٹ انفیکشن سے ہی آتا ہے، اور حدیث میں ملتا ہے گردن میں ان کے کیڑا چھوڑ دے گا، اسی کیڑے کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج قوم مر جائے، ختم ہو جائے گی۔ یہ نشانی ختم ہو گئی، اب بچتی ہے باتیں، دو بڑی نشانیاں، ایک دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی۔ اب وہ جو مسلمان ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ علامتیں لگاتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا، کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی اسنا میں اچانک ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکل آئے گا۔ سورج آج کہاں سے نکل آتا ہے؟ ایسٹ سے، مشرق سے، لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہاں جا کے ڈوبے گا، آدھا دن رہے گا، پھر واپس اپنی منزل پر ہی جا کر ڈوبے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے آخری دن ہے دنیا کا، جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دے گا، کوئی اپنی برائیوں سے توبہ کرے تو اسے توبہ نفع نہیں دے گی۔ ان کے بعد یہ سارے مسلمان ایک کے بعد دیگر انتقال کرتے چلے جائیں گے۔ قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے، اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی۔ ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، سب جا چکے ہوں گے۔ اب جو دنیا میں پھر سے کفر و شرک بڑھے گا، پھر برائیاں ہوں گی، تب پھر لوگ ایک دن ایسا ہوگا اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہوں گے۔ اور حدیث میں ملتا ہے کوئی درزی کپڑے کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دونے والا گائے کا دودھ نچوڑ رہا ہے، دودھ دو رہا ہے، اور کوئی جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں کام کر رہا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی۔ اچانک سور کے پھونکنے کی آواز آئے گی۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سینگ کی شکل کی باجے کی طرح ہلکی 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 آواز آئے گی۔ اس کے بعد یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ اچانک جو لوگ جس کام میں ہیں سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ کینچی ہاتھ سے نکل جائے، پھاوڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ماں اپنے بچے کو اچھال کر پھینک دے گی۔ یہ اچانک جو دن آئے گا، پھر اللہ فرماتا القاریعۃ ما القاریعہ، دل دہلا دینے والی تو کیا جانے دل دہلانے والی۔ یہ سارے لوگ اس آواز کے سنتے ہی غش کھا کر گر پڑیں گے، سب مر جائیں گے۔ اب اس کے بعد چاند کو پھاڑ دیا جائے گا، سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، زمین آسمان کا نظام ختم کر دیا جائے، زمین نکال دی جائے گی، قبروں میں جتنے سوئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا۔ اب یہ بعد کی بات ہے، اس سے پہلے یہ سب فنا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہاں تک کہ سور پھونکنے والا فرشتہ بھی انتقال کر جائے گا۔ سارے فرشتے، سارے ملائے اعلیٰ، سارے انبیاء، سارے رسل، سارے انسان سب فنا ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان میں میرا مولا فرماتا ہے باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف رب ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر انہیں کہا، حکم ہوگا کہ تم سور پھونکو۔ اب دوبارہ وہ جب سور پھونکیں گے تب پھر جو ہے سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ وہ کیسے اٹھیں گے؟ اس میں میرے آقا نے فرمایا پوری روئے زمین پر سب سے پہلے اٹھنے والا میں اپنی قبر سے ہوں گا، اور میں اس حال میں اٹھوں گا کہ میرے ایک ہاتھ
میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ یہاں تک کا تو میرا ٹاپک تھا علامات قیامت۔ اب اس کے بعد جو ہوگا وہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے، وہ خود ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہاں کیا کیا ہونا ہے، حساب کس کا کیسا ہونا ہے، کس سے کیا کیا پوچھ ہوگی، پھر کسی اور وقت پہ ہم عرض کریں گے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے اے سنی مسلمانوں، یہ سارا قیامت کا منظر جو قائم ہوگا، وہاں ہمارے لیے ایک امید کی بات ہوگی کہ اگر وہاں بولی کسی کی بولی جا رہی ہوگی تو صرف میرے آقا کی ہوگی، رسول پاک کی بولی جا رہی ہوگی۔ کیونکہ مختصراً یہ بات بتا دوں، حساب کتاب کا دن ہے، انبیاء بھی ڈرے ہیں، رسول بھی ڈرے ہیں۔ کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم، قرآن کہتا بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں وہ شفاعت کرنے سے ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ جسے اجازت دے گا وہی اس دن بات کرے گا، اور اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ساری قوم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پھرتی ہوگی اجازت لے کر سفارش کروانے کے لیے، اللہ کو ہم سے راضی کرا دو، اللہ کو ہم سے راضی کرا دو، حساب کتاب شروع کروا دو۔ سبوں نے منع کیا، ایک ذات ہے میرے آقا کی، محمد رسول اللہ کی۔ آپ فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب قوم آئے گی تب پھر میرے آقا سجدہ کریں گے، اور اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، جس کے بارے میں کہو گے قبول کیا جائے گا۔